ایک سوال آپ سب کے سامنے رکھنا ہے کہ قرآن پاک کے ختم پر اس طرح کی مجالس کا انعقاد، مٹھائی کا تقسیم کرنا، اکٹھے ہو کر بیٹھنا، قرآن کے بارے میں کوئی تقریر بیان سننا، یہ سارا کچھ ہماری قرآن پاک سے محبت اور عقیدت کا اظہار ضرور ہے، لیکن اسی کے اندر ایک افسوسناک لمحہ فکریہ بھی چھپا ہوا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھتے ہیں، تابعین کے حالات پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود کہ قرآن پاک سے محبت اور تعلق میں وہ ہم سے کہیں بڑھ کر تھے، وہاں ہمیں اس طرح کی مجالس کا ذکر نہیں ملتا کہ مسجد نبوی میں اس خیر القرون میں ختم قرآن کی کبھی ایسی کوئی مجلس منعقد ہوئی ہو، کتابوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیا وجہ ہے اس کی، حالانکہ وہ ہم سے بہت آگے تھے قرآن سے محبت میں اور تعلق میں؟ اس پر میں ہمیشہ غور و فکر کرتا رہا ہوں، اور اسی رمضان المبارک میں اس کا ایک جواب یا اس کی ایک وضاحت وہ سمجھ میں آئی ہے کہ یہ فرق کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ کبھی کبھار ہونا ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے عام طور پر۔ جو مہمان یا عزیز رشتہ دار مستقل آپ کے گھر میں رہتا ہو، اس کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، جو کبھی کبھار آتا ہے اس کے لیے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں قرآن ایسا داخل تھا کہ ان کی صبح و شام اسی کے ساتھ گزرتی تھی۔ قرآن مجید کی یہ 7 منازل جو آپ جانتے ہیں، یہ اسی خیر القرون میں متعین ہوئی تھی کہ ان کی اکثریت وہ تھی جو ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتی تھی۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے لیے کوئی ایسی رسم کا انعقاد کرے، ان کے لیے تو یہ روزمرہ کا کام تھا۔ عملاً انہیں جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی عملی زندگی کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا، وہ فوراً اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اس میں سے حل اس کا ڈھونڈتے تھے کہ کہاں ہماری مشکل کا حل موجود ہے، تو وہ تو مستقل اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس فرق کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی میں مغرب کی تہذیب غالب ہے، اور اس تہذیب میں پچھلی صدی یا آدھی صدی سے کچھ دنوں کا نام سننے میں آنے لگا ہے۔ یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے۔ مشرقی اور اسلامی تہذیب میں ایسے دنوں کا ذکر کبھی نہیں آیا تھا۔ وہاں یہ آنا شروع ہوا اور وہاں سے یہاں بھی آ گیا، اس لیے کہ وہ غالب تہذیب ہے، بے سوچے سمجھے ہم اس کی نقالی کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہاں اکثر نوجوان اولاد کے پاس، والدین کے پاس گزارنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ مادی دوڑ نے ان کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ان کے والدین کہیں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہاں ہوتے ہیں، وہ کسی اولڈ ہوم میں ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انسان ہیں، ان کے اندر والدین سے محبت کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتی ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ سال میں ایک دن مختص کر دیا کہ یہ مدر ڈے ہے، اس دن ماں کو جا کے ملیں گے وہ جہاں بھی ہوگی۔ یہ فادر ڈے ہے، اس دن باپ کو جا کے ملیں گے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں تھیں، اب وہاں سے آ رہی ہیں۔ اس لیے کہ ہماری تو صبح و شام ماں باپ کے ساتھ گزرتی ہے۔ ہمارا جو خاندانی ڈھانچہ تھا اس میں تو والد، والدہ اور بچے یہ ہمیشہ ایک اکائی کی صورت میں رہے ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان کے لیے کوئی دن مختص کریں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ بدقسمتی سے ہمارا تعلق کچھ اس طرح کا رہ گیا ہے کہ ہم سال کے ایک مہینے میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر سال بھر کی جو غفلت ہے ہماری، اس سے جو دوری ہے
اس کی تلافی اس انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مناتے ہیں پھر ہم اس کے ختم کو.